بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے میڈیکل ریکارڈ طلب کر لیا، طبی معائنے اور علاج کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت، جبکہ بیرسٹر گوہر نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ہاسپٹل کے باہر کوئی سیاسی استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن سوال کیا یہ صرف عمران خان کے علاج کا معاملہ ہے یا پاکستانی سیاست میں ایک نئی پیش رفت کا آغاز بھی ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو علاج اور طبی معائنے کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے صرف ہسپتال منتقلی کا حکم نہیں دیا بلکہ عمران خان کا مکمل میڈیکل ریکارڈ بھی طلب کر لیا، جس میں اب تک کے ٹیسٹ، نسخے، طبی آراء اور علاج کی تفصیلات شامل ہوں۔ عدالت کی ہدایات میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ طبی معائنے کے لیے ایسے ماہرین پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میں فزیشین، جنرل سرجن، انٹرنل میڈیسن، آنکھوں کے ماہر اور کارڈیولوجسٹ بھی شامل ہوں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو بھی طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شریک ہونے کی اجازت دی گئی۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، عدالت نے عمران خان کی صحت کو سیاسی تنازعہ بنانے کے بجائے ایک انسانی اور طبی مسئلے کے طور پر دیکھنے پر زور دیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر کسی قسم کا جلسہ، جلوس یا سیاسی اجتماع نہ ہو، اور ہاسپٹل میں عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہی مطالبہ تحریک انصاف مسلسل کرتی رہی ہے اور اب امید ہے کہ عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد ہوگا اور عمران خان کو مکمل طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ان کی کارکنوں سے اپیل تھی۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر کوئی اجتماع نہ کیا جائے، یعنی پی ٹی آئی نے واضح طور پر یقین دہانی کرائی کہ عمران خان کے علاج کو سیاسی اجتماع میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ یقین دہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ اب معاملہ صرف عدالت اور حکومت کے درمیان نہیں رہا، اب حکومت کے سامنے عدالتی حکم پر عمل درآمد کا سوال ہے، اور پی ٹی آئی کے سامنے اپنے کارکنوں کو نظم و ضبط میں رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اگر دونوں اطراف سے اس فیصلے کو سیاسی کشیدگی کم کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کیا گیا تو یہ پاکستانی سیاست میں ایک مثبت قدم ہوگا۔ لیکن اگر اس فیصلے کے بعد دوبارہ سیاسی بیانات، الزام تراشی اور سڑکوں پر کشیدگی شروع ہو گئی تو اصل مقصد یعنی عمران خان کا علاج پس منظر میں چلا جائے گا۔ اب آتے ہیں اصلی سیاسی سوال کی طرف۔ کیا ہاسپٹل منتقلی سے عمران خان کی سیاسی صورتحال بھی تبدیل ہوگی؟ اس بارے میں کوئی حتمی نتیجہ نکالنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک بات ویورز واضح ہے، ہاسپٹل، عدالت اور عمران خان کی صحت اب پاکستانی سیاست کے انتہائی حساس موضوعات میں شامل ہو گئے۔ اگر طبی معائنہ شفاف طریقے سے ہوتا ہے، رپورٹ سامنے آتی ہیں اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس سے سیاسی تنازع کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی فریق کو یہ محسوس ہوا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو یہی معاملہ دوبارہ سیاسی بحران کا مرکز بن سکتا ہے۔ اس لیے اگلے چند دن انتہائی اہم ہیں۔ اب ویورز منظر بدلتے ہیں پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی طرف۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ابھی بھی عالمی سیاست اور عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم قدم ہے۔ جیو نیوز کے لائیو اپڈیٹ میں پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ سخت موقف رپورٹ کیا گیا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی، اور ان کے مطابق امریکہ کے پاس شکست تسلیم کرنے اور ایرانی شرائط قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بیان اگرچہ ایرانی موقف کی عکاسی کرتا ہے لیکن اسے ایرانی دعوے کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے۔ آزادانہ طور پر
ثابت شدہ حقیقت کے طور پر نہیں۔ جیو کہ اسی لائیو بلاک میں پاسداران انقلاب کی طرف سے اس سے قبل بھی انتہائی سخت بیانات رپورٹ ہوئے تھے، جن میں امریکی اور غیر امریکی توانائی اور انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی شامل تھی۔ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی سخت موقف سامنے آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی صرف جنگ کا معاملہ نہیں، یہ تیل، تجارت، شپنگ، عالمی افراط زر اور پوری عالمی معیشت کا معاملہ بھی ہے۔ اگر آبنائے ہرمز طویل عرصے تک متاثر رہی تو اس کے اثرات صرف خلیج تک محدود نہیں رہیں گے۔ پاکستان اور پوری دنیا میں آئل درآمد کرنے والے ممالک کے لیے اس کے اثرات اور بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم مگر نسبتاً کم زیر بحث خبر کی طرف۔ رائٹرز کے مطابق سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو جانے والی مالی رقوم پر اضافی ریگولیٹری سیکیورٹی سخت کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بعض کاروباری اداروں نے سعودی بینکوں سے یو اے ای کو رقم منتقل کرنے میں تاخیر یا رقوم واپس آنے کی شکایت کی ہے۔ رائٹرز نے 3 ایسے افراد سے بات کی جنہیں اس معاملے کا براہ راست علم تھا۔ سعودی مرکزی بینک نے تاہم کہا ہے کہ کسی مخصوص ملک پر براہ راست پابندی نہیں ہے اور بینک خطرات کے مطابق ضروری احتیاطی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یو اے ای کے ایک عہدیدار نے بھی کہا ہے کہ اسے نجی شعبے سے ایسی مشکلات کی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ یہاں ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ جیو اکنامکس سے معاملہ سمجھنا ہوگا۔ سعودیہ اور یو اے ای ایک دوسرے کے بڑے معاشی شراکت دار ہیں، لیکن دونوں کے درمیان علاقائی اثر و رسوخ، سرمایہ کاری، کاروباری مرکز بننے کی دوڑ اور یمن سمیت بعض جیو پولیٹیکل معاملات پر اختلافات بھی سامنے آئے۔ رائٹرز کے مطابق مکمل اقتصادی علیحدگی کا امکان کم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں معیشتیں ایک دوسرے سے گہری جڑی ہوئی، یعنی یہ طلاق نہیں لیکن رشتے میں بڑھتی ہوئی احتیاط ضرور ہے۔ اور اگر یہ احتیاط مزید بڑھی تو خلیج کی سرمایہ کاری، بینکنگ اور کاروباری فلوز پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اب ذرا سیاست اور جنگ سے نکل کر ایک خوبصورت خبر کی طرف آتے ہیں۔ بھارتی اداکار عامر خان نے پاکستانی اداکارہ ثروت گیلانی سے معین اختر کے تاریخی پروگرام لوز ٹاک کی اقساط مانگ لی۔ رپورٹ کے مطابق عامر خان نے خاص طور پر معین اختر کی اداکاری اور مختلف کرداروں کو نبھانے کی غیر معمولی صلاحیت کو سراہا۔ یہ خبر بظاہر انٹرٹینمنٹ کی ایک چھوٹی سی خبر ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اچھا فن، اچھی اداکاری اور اچھی تخلیق سرحدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ معین اختر کا فن آج بھی پاکستان سے باہر لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور شاید ہمیں ایسے فنکاروں، ڈراموں اور ثقافتی ورثے کو دنیا کے سامنے زیادہ منظم انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کا پروگریسو امیج اجاگر ہوتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں آج کی شاید سب سے امید افزا خبر کی طرف۔ پاکستان میں ہر سال زرعی فضلے کو اکثر مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ فصلوں کے بعد بچنے والا بھوسا اور دیگر زرعی ریزیڈیوز کئی علاقوں میں جلا دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ دھواں، اسموگ، آلودگی اور کسان کے ہاتھ میں تقریباً کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب ٹیکنالوجی اس فضلے کو ایندھن اور آمدن میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ برطانوی حکومت کے ڈیف ٹریکر کے مطابق درہام یونیورسٹی اور برطانوی ہائیبرڈ گیسیفیکیشن لمیٹڈ پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ گیس کرپٹ منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس کا مقصد زرعی اور گھریلو فضلے کو گیسیفیکیشن کے ذریعے صاف کوکنگ گیس یعنی سن گیس اور بایوچار میں تبدیل کرنا ہے۔ منصوبے کے لیے لاہور کے رنجیر پور میں ایک پائلٹ سسٹم نصب کیا گیا اور ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک حالیہ پیش رفت بھی قابل ذکر ہے۔ نارتھمبریا یونیورسٹی اور پاکستانی شراکت داروں نے پاکستان میں کراپ ویسٹ کو کلین انڈسٹریل فیول میں تبدیل کرنے والے پلانٹ کے لیے 1.25 ملین پاؤنڈز کی
UK فنڈنگ حاصل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو آج کی تمام بڑی خبروں کو اگر ایک ساتھ رکھے تو ہمیں 4 مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف پاکستان میں عمران خان کی صحت اور سپریم کورٹ کا فیصلہ، دوسری طرف ایران اور امریکہ کی کشیدگی ہے جس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت تک پہنچ سکتے ہیں، تیسری طرف سعودی عرب اور UAE کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی مالی نگرانی ہے، اور چوتھی طرف پاکستان کے لیے ایک انتہائی مثبت مستقبل کی تصویر ہے۔ زرعی فضلے کو ضائع کرنے کے بجائے اسے دولت میں تبدیل کرنا، اور شاید آج کی سب سے بڑی بات یہی ہے، پاکستان کے مسائل بہت بڑے ہیں لیکن پاکستان کے مواقع بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ اگر ہم سیاسی اختلافات سے اوپر اٹھ کر اداروں کو مضبوط کریں، ٹیکنالوجی کو اپنائیں، کسان کو آمدن دیں، ویسٹ کو ریسورس بنائیں اور اپنی جغرافیائی حیثیت کو معاشی طاقت میں تبدیل کریں تو پاکستان کے لیے راستے ابھی بھی بند نہیں ہوئے، بلکہ شاید اصل سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ابھی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔